अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज 10th ऑफ मार्च है एंड पेनोर इनकॉर्पोरेटेड यूएसए जो एक पैसे रिमिट करने की कंपनी है उसके हवाले से द न्यूज़ इंटरनेशनल वेबसाइट पर और मोस्ट प्रॉब्ली इनके अखबार में भी ये एफबीआर की न्यूज़ लगी है कि एफबीआर जो है वो 60 बिलियन ओवरसीज ट्रांजैक्शंस जो है ना 70,000 इंडिविजुअल्स के उन्होंने ट्रैक किए हैं और इसको वो मेगा स्कैम कह रहे हैं क्योंकि वो बेसिकली ये कह रहे हैं और इस न्यूज़ को भी देखेंगे और आईटी फ्रीलांसर्स के हवाले से भी और अदर प्रोफेशनल्स के हवाले से। और वो बेसिक कह रहे हैं कि ये 70,000 इंडिविजुअल्स हैं जो पिछले 2 सालों में जो है यूएस की ये जो कंपनी है पेनोर प्लेटफॉर्म इससे पैसे लेते रहे हैं या तो जो है टैक्स फाइलिंग करते भी रहे हैं तो टैक्स नहीं पे किया और उसमें से बहुत सारे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। उसके अलावा जो है इस पे तकरीबन 10 बिलियन का टैक्स वो एक्सपेक्ट करती है कि उनको रिसीव होगा। और ये जो है जो डायरेक्टर हैं वो इंटरनेशनल टैक्सेशन के और ऑफशोर टैक्सेशन इस्लामाबाद के, बेसिकली इस्लामाबाद में जो एफबीआर है उन्होंने ये किया है। तो इससे बहुत सारे सवाल मेरे से पूछे गए क्योंकि आपको पता है टैक्स दोस्ती में हम जो है आईटी फ्रीलांसर्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ इस खबर की सिग्निफिकेंस से। और आप के लिए जो है अगर आप पेनोर की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और चाहे आईटी फ्रीलांसर हैं या अदरवाइज आप यूज़ कर रहे हैं तो दोनों केसेस को मैं डिस्कस करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात कि टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पर अगर आप टैक्स स्पेस दोस्ती स्पेस आईटी फ्रीलांसर लिखेंगे तो एक तो ये वीडियो भी आ जाएगी। उसके अलावा जो है जो आईटी फ्रीलांसर्स की टैक्सेशन के हवाले से वीडियोस हैं, पुरानी भी 2017 की भी और रिसेंट भी, वो आ जाएंगी जहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा कहते हैं कि टैक्स फाइलिंग करना ज़रूरी है। ठीक है जी, न्यूज़ को शुरू करते हैं कि वो कहते हैं और याद रखें कि ये न्यूज़ रिपोर्ट है तो ये ज़रा सनसनीखेज तरीके से लिखी जाती है। इसका जो कानूनी पहलू है वो मैं आपको बताऊंगा और उसके अलावा आप के जो अपने राइट्स हैं उसके हिसाब से अगर आप जेन्युइन तरीकों से पैसे, लीगल तरीकों से आपने पैसे कमाए हैं और पैसे पाकिस्तान में पेनोर सर्विसेज के थ्रू मंगाए हैं तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन चंद बातें जो आपको पता होना चाहिए। तो न्यूज़ ऐसे स्टार्ट होती है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक मेगा स्कैम आइडेंटिफाई किया जिसमें 60 बिलियन की अमाउंट है जो ओवरसीज ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, जो बेसिकली एक फॉरेन कंपनी ने, जो आगे चल के वो बता रहे हैं कि पेनोर है, पेनोर इनकॉर्पोरेटेड यूएसए, वो 70,000 पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स को भेजे। ये तो हेडलाइंस हो गई, तो इसको देख के सब लोग परेशान हुए। मैं भी सुबह उठा तो बहुत सारे आईटी फ्रीलांसर्स का मुझे मैसेज आया हुआ था। फिर ये कहते हैं कि जी द न्यूज़ यानी अखबार ने लर्न किया है कि इन लोगों का एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है। तो फिर वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन इन 70,000 लोगों के खिलाफ इस तरह शुरू होगी कि इनको शो कॉज नोटिस इशू होगा। और टैक्स लॉ में मुख्तलिफ किस्म के नोटिस हैं जहाँ पे कहीं पे आपसे कहा जाता है कि 176 का नोटिस की इन्फॉर्मेशन दे दें, कहीं पर अगर आप टैक्स फाइलर हैं कहीं पे आपको 1144 की आ जाएगा नोटिस कि आप अपनी टैक्स फाइलिंग करें, कहीं कोई और नोटिस आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो इस तरीके से 70,000 है। ये एक्सरसाइज जो होगी इसमें वो एक्सपेक्ट करें कि 10 बिलियन के टैक्सेस वो जमा करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने टैक्स पे करना है, आपको अपनी टैक्स पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। इस वीडियो के बाद आपको अभी चंद टाइम में हो भी जाएगी। वो एक्सपेक्ट करें और एक्सपैंड करेंगे टैक्स नेट को। और आगे जो है उन्होंने कहा है कि ये अमाउंट जो है, एक कंपनी है रजिस्टर्ड यूएसए में, उसका पाकिस्तान में कोई ऐसा हेड ऑफिस, लेजॉन ऑफिस, ब्रांच ऑफिस नहीं है और रेमिटेंस होती रही है मुख्तलिफ पाकिस्तानी 27 बैंक्स में और डिफरेंट कैटेगरीज में हुई है, जिसमें उन्होंने फ्रीलांसर कंसल्टेंसी को हाईलाइट किया। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे पैसे फ्रीलांसर्स ने मंगाए, बहुत सारे हो सकता है कि होम रेमिटेंस की हो, बहुत सारे लोगों ने, और कुछ ऐसे लोग भी बीच में होंगे जिन्होंने इलीगल रीजंस के लिए जो है ना यहाँ पे पैसे मंगाए। ठीक है जी। तो सब लोग चूंकि एक ही ग्रुप का हिस्सा हो गए तो हमने टैक्स दोस्ती में सेपरेट करना है। आपको इस वीडियो में भी बताना है और आगे जब आप हमारे से कंसल्टिंग लेंगे और हमारी सर्विसेज यूज़ करें तो हमने आपको उन इलीगल लोगों से सेपरेट करना है और सेपरेट करके लीगल जो है ना प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। आगे न्यूज़ कहता है
کہ ایف بی آر کورسپونڈنس سے پتہ چلا ہے کہ جی ان 70,000 انڈیویجولز میں سے 45,000 تو ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، یعنی ای انرولڈ ہی نہیں، اپنی ٹیکس فائلنگ نہیں کرتے. جو ریمیننگ 17,985 ہے انہوں نے اپنی ریٹرن فائل کی ہے لیکن کوئی ٹیکس پے نہیں کیا. تو ظاہری بات ہے اگر آپ نے کلوز 133 پارٹ 1 آف سیکنڈ شیڈول کے تحت آئی ٹی فری لانسنگ، آئی ٹی سروسز، آئی ٹی انیبلڈ سروسز یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے زمرے میں یہ ایگزمپشن کلیم کی ہے، تب تو آپ نے فائلنگ نہیں کی ہوگی. پینور کی سروسز آپ نے یوز کی ہوں گی، اپنے بینک میں وہاں سے ٹرانسفر کروایا ہوگا اور یا جیز کیش میں ٹرانسفر کروایا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے وہ پیسے یوز کیے ہوں گے. ٹیکس فائلنگ اگر نہیں کی ہوگی تو وہ ضروری ہے، یعنی یہ جو 45,012 پیپل ہیں ان کو کم از کم آج ہی انرول ہو جانا چاہیے آئرس پہ. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنی ٹیکس فائلنگ اس سال سے شروع کر دینی چاہیے والنٹری بیسس پر. ہمارا سسٹم سارا والنٹری پہ چلتا ہے، جہاں پر جو ہے کہ کہتے ہیں خود سے 2017 سے کوئی شروع ہوا ہوگا، 2019 سے کوئی شروع ہوا ہوگا، تو وہ اس بیسس پر اپنی ٹیکس فائلنگ کریں، اس میں کریکٹ اپنی انکم شو کریں بیسڈ آن بینک سٹیٹمنٹ، پین اور کسٹمر انوائسز، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ ٹیکس تو نہیں بنے گا لیکن ٹیکس فائلنگ ضروری ہے. اور ٹیکس فائلنگ اگر ٹائم پہ نہیں کرتے تو ایف بی آر والے آپ پر لیٹ فائلنگ کی پینلٹی لگا سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ کچھ نہ کچھ پینلٹی لگے گی چاہے ٹیکس پیبل نہ بھی ہو. اچھا، جو 17,985 ہیں جنہوں نے ٹیکس ریٹرن فائل کی اور ٹیکس پے نہیں کیا ہو، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ان کو کنفرم ہونا چاہیے کہ وہ جو ایگزمپشن کلیم کر رہے ہیں 133 کی، ایسے تو نہیں ہے کہ وہ فیشن ڈیزائنر ہے اور اس کیٹیگری میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ کوئی اور انلیگل کام کر رہے ہیں اور اس کیٹیگری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ بعد میں دیکھا جائے گا. تو جب ان کا آڈٹ ہوگا تو اگر آپ واقعی میں سافٹ ویئر ایکسپورٹس کی ہیں، آئی ٹی سروسز کی ہیں، آئی ٹی انیبلڈ سروسز کی ہیں، تو آپ کو جنہوں نے ان 17,985 لوگوں کی بات ہے جنہوں نے سمجھداری میں ٹیکس ریٹرن بھی فائل کیا ٹائم پہ، اور ٹھیک ہے اس پہ ٹیکس کوئی بھی پے نہیں کیا، تو ان کی پینلٹیز بھی نہیں بنیں گی. اس کے علاوہ وہ یہاں پہ چونکہ یہ تو نیوز کی خبر ہے اور یہ اوور آل بات کر رہا ہے کہ جی بہت ساروں نے تو یہ ریمیٹنس ہی نہیں شو کی. 12,618 لوگ ہیں جو رجسٹر ہوئے ہیں لیکن انہوں نے کوئی نہ تو ٹیکس پے کیا نہ ریٹرن فائل کیا. یہ بات بھی صحیح ہے، بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہو. تو یہ بریک اپ ہے 70,000 کا، تو تقریباً جو ہے سمجھیں کہ 57,000 لوگ ہیں جن کو اپنی ٹیکس فائلنگ کرنی ہے. اور ٹیکس دوستی کی ویڈیوز دیکھیں اور ہم یہاں اویلیبل ہیں آپ کو ایک تو گائیڈ کرنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس کے بعد پھر ٹیکس فائلنگ کے لیے. کیونکہ جو کلوز ہے بائی لا ایگزمپشن ٹیکس پیئر پروف کرتا ہے کہ جی ایگزمپشن میں جو دو کنڈیشنز ہیں نا جی، کہ میں آئی ٹی سروسز یا آئی ٹی انیبلڈ سروسز یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہی کر رہا ہوں اور میرا کسٹمر باہر ہے، یہ کنڈیشن 1 ہے. اور کنڈیشن 2 ہے اس نے پیسے بینکنگ چینل سے بھیجے. تو ان ورڈز پہ اب اس کیس کی انویسٹیگیشن چونکہ اوپن ہو گیا تو اس پہ لیٹیگیشن ہوگی، اور انشاءاللہ جیسے تنویر اور میں اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ آئی ٹی فری لانسرز کو ہیلپ کرنے میں سب سے زیادہ ٹیکس دوستی نے کام کیا ہے، ٹیکس دوستی برانڈ نے کام کیا، ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جی کمشنر آف شور ٹیکسیشن نے اور ڈی جی انٹرنیشنل ٹیکس نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اور پین اور انکارپوریٹڈ پلیٹ فارم ہے جس کو انہوں نے اپروچ کیا اور ان سے یہ ساری انفارمیشن لی ہے. اس کی ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی بات کریں کہ اس کی کوئی فزیکل پریزنس نہیں ہے، تو اس کے جو ہے اسٹیٹمنٹ ایشوڈ بائی ریڈ دا پیمنٹ بائی فورن کلائنٹ ور میڈ ان پینور اکاؤنٹ فار انڈیویجول پاکستانی. انہوں نے انفارمیشن لی اور ایون جیز کیش جو مائکرو فائنانس بینک ہے اس کے والیٹ سے، باقی پاکستانی والیٹ سے، یہ بات دوبارہ ریپیٹ کریں کہ وہاں کی کمپنی سے، یو ایس کی کمپنی سے انفارمیشن لی ہے کہ اتنے پیسے آئے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہی آبویسلی وہ کر رہے ہیں، ورنہ کیوں وہ انٹرسٹ لیتے کہ یہ جو انگیجنگ مائکرو فائنانس یا 27 پاکستانی بینکس ہیں، اس میں جو پاکستانی کلائنٹس ہیں ان کی فورن سورس انکم جو پے نوٹ سے آئی ہے اس کی اماؤنٹ 60 ایگزیکٹ جو ہے 60 بلین 308 یہ ہے، اور 75,615 بینیفیشر. اب اگر آپ نے ٹیکس فائلنگ کی ہوئی ہے، پینور کی سروسز اگر آپ نے یوز کی ہیں، تو شاید آپ کو کوئی نوٹس آئے اگر آپ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں، ورنہ آپ کو مشورہ ہے کہ رجسٹر ہو کے اپنی فائلنگ کر لیں، تاکہ آپ جو ہے ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ضرور ہوں گے جنہوں نے اس سروس کو انلیگل منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ یا کسی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے یوز کرنا. ان سے سیپریٹ ہونے کے لیے ٹیکس دوستی
ٹیم، اور میں پرسنلی بھی آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ رجسٹر ہو جائیں آئرس پہ، اور پھر آئرس پہ رجسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گائیڈ لائن لے لیں کہ آئرس پہ رجسٹر ہونا ہے اور ٹیکس فائلنگ کیسے کرنی ہے اور ساری چیزیں کس طرح پراپرلی شو کرنی ہے. اور یہاں پر بہت سارے کویشچنز اٹھیں گے جب آپ سے 1 to 1 بات ہوگی کہ آپ کی انکم فورن سورس ہے یا پاکستانی سورس ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس سے فرق پڑتا ہے ٹیکس لاز میں. ٹھیک ہے جی، آگے وہ بات کرتے ہیں اور اس کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ 45,000 جو لوگ ہیں نا ان رجسٹرڈ انڈیویجول، کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ باقی جو 30,000 ہے اس میں سے بھی صرف 17,000 فائلر اور یہ 12,000 نان فائلرز ہیں. تو بیسکلی انکم آپ کو جو کیس بنا رہے ہیں ایف بی آر اسلام آباد والے، کمشنر آف شور ٹیکسیشن اور ڈی جی انٹرنیشنل ٹیکسیشن، وہ کہہ رہے ہیں کہ 75,615 پیپل کی کنفرمڈ نیم سی این آئی سیز ہمارے پاس ہیں، اور ان کو یہ اماؤنٹ جو ہے نا ان کو ریسیو ہوئی ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ آیا انکم ہے کہ نہیں. تو اس میں ایسے جینون لوگ بھی ہوں گے جن کو ان کے فیملی نے بھیجا ہوگا، کیونکہ ایسے ملکوں میں ہوں گے جہاں سے شاید ویسٹرن یونین یا اور سروسز نہ ہو. ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کلائنٹ سے پیسے لیے ہوں گے اور وہ شاید آئی ٹی فری لانسنگ میں فال کرتے ہوں، یا شاید وہ کوئی اور کام کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ کنسلٹنٹ ہوں اور وہ آئی ٹی کی سروسز سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ پیسے بھی پینور میں یوز ہو رہے ہوں، پینور کے تھرو آ رہے ہوں. تو فیملی والوں نے پینور کے تھرو آپ کو بھیجے ہوں، کلائنٹس نے بھیجے ہوں، اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے انلیگل. تو اپنے آپ کو پراپر صحیح شو کرنا کہ جی آپ کو یا تو فیملی یا کسٹمر سے آئے، اس کے لیے ڈاکیومنٹیشن اور ٹیکس فائلنگ ضروری ہے. اسی لیے کیس انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس ڈیفینیٹ انفارمیشن آ گئی ہے، اب ان لوگوں کو ہم پرسو کریں گے. تو آپ کے یہ ریمائنڈر ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ٹیکس فائلنگ نہیں کی، یا آپ نے ٹیکس فائلنگ کی بھی ہے لیکن آپ سمجھے نہیں ہیں، ایسے کنسلٹنٹ سے کروا رہے ہیں جو سمجھ نہیں رہا اس کو کسی فورن سورس کے ہیڈ میں ڈال رہا ہے یا غلطی سے ادرس میں ڈال رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزوں سے اب اپنے آپ کو اوائڈ کریں. ٹیکس دوستی ٹیم یا اچھے کنسلٹنٹ سے وہ کر کے، اگر فائلر ہیں تب بھی دیکھیں، ریوائز کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، پراپرلی ایک ٹائم نکالیں اور تھوڑا سا سمجھیں اپنے ٹیکس رائٹس اور ٹیکس رسپانسبلٹی. اور یہ جو خبر بریک ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے والنٹری بیسس پر یا تو ٹیکس نیٹ میں آ کر اپنی انکم ڈکلیئر کریں جو ٹیکس فری ہے، اگر آپ کلاز 133 میں فالو کرتے. اگر جیسے ہمارے پاس کچھ کلائنٹس ہیں جو نہیں فال کرتے لیکن فورن انکم کماتے ہیں تو اپنا پراپر ٹیکس پے کرتے ہیں. تو کیس ٹیکس والوں نے بنایا کہ یہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس اماؤنٹ کی، تو اب اس کو وہ کمپیئر کریں گے کہ ان کے ڈیٹا بیس میں ٹیکس فائلر کون ہے. جو نان فائلر ہے اس سے بھی پوچھیں گے اور فائلر سے بھی پوچھیں گے. اچھا جی، تو یہ سارا ڈیٹا، اور وہ کہہ رہے ہیں ایکسرسائز ان لوگوں نے کی ہے، آئیڈینٹیفائی کیا ان لوگوں کو. اب وہ کہتے ہیں ان کیس آف، اور یہ اخبار خود لکھ رہا ہے آبویسلی، ایف بی آر والے جب ایکشن لیں گے تو پراپر طریقہ ہوتا ہے، نوٹس بھیجا جاتا ہے اور ساری پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں. اس پہ انشاءاللہ ویڈیوز بھی اسی طرح کی اور گائیڈنس بناتے رہیں گے. ان کیس آف نان این ٹی این ہولڈر کمپلسری رجسٹریشن ہو جائے گی اور ایف بی آر بلک نوٹسز ایشو کرے گی جو ایف بی آر کی عادت ہے، اور پھر فائلر انڈیویجول وغیرہ جنہوں نے ٹیکسیبل انکم نہیں فوراً نہیں ڈکلیئر کی. اور پھر اس کے علاوہ اوور آل امپیکٹ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 10 بلین کمائیں گے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کی ٹیکس آبلیگیشن اور رائٹس پتہ ہونا چاہیے. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ پینور جو کمپنی ہے اس کی بھی سگنیفیکنٹ اکنامک پریزنس ہے، تو دیکھا جائے گا کہ وہ انکم ٹیکس آرڈیننس اور فیڈرل ایکسائز ایکٹ کے تحت پاکستان میں رجسٹرڈ کیوں نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے تھے ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز. میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز. آپ کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ آپ اگر فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں لیکن پے نور کی سروسز یوز کرتے ہیں، تو ایف بی آر نے ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہے جس میں وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں انڈیویجولز کو، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ شخص نان فائلر یا بالکل ہی ای انرولڈ تو نہیں ہے. نان فائلر تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں جو انرولڈ تو ہیں لیکن اس سال کی یا پچھلے سالوں کی فائلنگ نہیں کی. فائلر انہیں کہہ رہے ہیں جو اپ ٹو ڈیٹ 2020 تک کی فائلنگ جنہوں نے کی ہے. اور جو باہر ہیں جو ان رجسٹرڈ ان کو کہہ رہے ہیں جو ای انرولڈ بھی نہیں ہے لیکن ان کے پاس سی این ہے. تو آپ اگر جینون فنڈز آپ کو آئے ہیں کسٹمر سے، فیملی سے، باہر سے، تو اب ایک بیسک بک کیپنگ آپ کے اینڈ سے کرنا،
आयरस में इनरोल होना आपका काम है, और बाकी टैक्स दोस्ती टीम अवेलेबल है। वीडियो के नीचे प्रीवियस वीडियोस की भी लिंक्स IT फ्रीलांसर्स के मैं शेयर कर रहा हूँ, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और डिटेल्स हैं। आप अपना ख्याल रखें, और हम अवेलेबल हैं अपने सर्विसेज के लिए। थैंक यू।